السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کنول 8ویں جماعت کے لیے اور اس کی ایک نظم ہے شکوہ، جس کے ہم مشکل الفاظ کے معنی تلاش کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ تشریح بھی کریں گے۔ تو میں شروع کر رہی ہوں۔ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ کیوں ضیاء کار بنوں، ضیاء کار کہتے ہیں نقصان اٹھانے والے کو۔ سود فراموش رہوں، سود فراموش، سود ہوتا ہے فائدہ، فراموش بھول جانا۔ میں اپنا فائدہ کیوں بھول جاؤں، میں نقصان اٹھانے والا کیوں بنوں اور اپنا فائدہ میں کیوں بھول جاؤں، سود فراموش رہوں، اپنا فائدہ کیوں بھول جاؤں۔ فکر فردا نہ کروں، کیوں میں کل کی فکر نہ کروں، میں اپنا فائدہ کیوں نہ دیکھوں۔ محو غم دوش رہوں، جو محو غم دوش، دوش کہتے ہیں غلطی کو، خطا کو، محو غم یعنی غم میں کھویا ہوا، غم میں غرق، جو غلطیاں مجھ سے ماضی میں ہو گئی ہیں میں انہی کا غم کیوں مناتا رہوں، میں اپنا فائدہ کیوں نہ دیکھوں۔ نالے بلبل کے سنوں، یعنی کہ آہوزاری، رونا پیٹنا میں بلبل کی سنتا رہوں اور ہمتن گوش رہوں، اور بہت ہی ہمتن گوش یعنی کہ گوش کہتے ہیں سننا، اور ہمتن یعنی پورے توجہ کے ساتھ سننا، ہمتن پورا، یعنی کہتے ہیں نا ایک جو ہم تشبیہات کی بات کریں تو اس میں کہ ہم پورے کے پورے، ہمارا پورا کا پورا جسم کان بن جاتا ہے، یعنی ہم اتنے زیادہ انوالوڈ ہو جاتے ہیں کسی چیز میں۔ تو ہم یہاں پہ جو اپنا پوری فوکس کر رہے ہیں اس کو سننے، یہاں پہ جو تشبیہ دی گئی ہے کہ ہم اتنا فوکس کریں کہ ہم اسی کو سنتے رہیں، تو کیوں سنیں۔ ہم نوا ساتھی، میرے دوست، میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ اب یہاں پہ بھی تشبیہ دی گئی ہے، گل یعنی پھول، پیڑ پودے، ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی اور وہ اتنے ساکت ہوتے ہیں، اتنے خاموش ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ خود تو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کی زبان نہیں ہوتی، لیکن وہ پوری کائنات کو جو ہے وہ سن رہے ہیں، وہ پوری کائنات کے لیے ہمتن گوش ہیں۔ تو یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ میں کوئی پھول ہوں، میں کوئی پیڑ ہوں، میں کوئی شجر ہوں، جو میں اتنی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ سنتا رہوں کہ بلبل رو پیٹ رہی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس طرح سے تشبیہات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر نیکسٹ مصرع ہے، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے حاکم بدہن ہے مجھ کو۔ جرت آموز یعنی کہ جس میں جو ہے وہ دلیری سکھانے والی، بہت زبان میں جن کی طاقت ہوتی ہے، اور علامہ اقبال یہاں پہ اپنی ہی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو گفتار کا فن، ان ہوتے ایک بہت بڑے شاعر تھے، اور ان سے زیادہ گفتار کا فن کس کو آتا تھا، ان سے زیادہ جو ہے وہ جرت آموز جو ان کی زبان تھی وہ کس کو حاصل تھی۔ اس دور میں تو ان کا جو ہے وہ لوہا مانا جاتا تھا، ان کے شعروں سے جو ہے وہ لوگ اپنی جو ہے اپنے آپ کو درست کرتے تھے، مسلمان جو گمراہی کا شکار تھے ان کی درستگی کے لیے وہ شعر لکھا کرتے تھے، اور ان سے جو ہے وہ راہ راست پر آتے تھے، تو ان کو تو یہ فن حاصل تھا، بولنے کا فن حاصل تھا۔ بولنے کا فن بھی ہر کسی کو نہیں ملتا، بعض لوگوں کی گئی بات جو ہے وہ اتنا اثر رکھتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کو تو بہت یعنی جرات آموز تاب سخن تھا، بولنے کا، گفتار کا فن حاصل تھا۔ تو یہاں پہ وہی چیز بتائی گئی ہے کہ جرات آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، تو یعنی مجھے تو بولنے کا فن حاصل ہے، تو میں کیوں خاموش رہوں۔ ایکچولی یہ ہے سمپل اگر ہم ورڈز میں، کہ مجھے تو بولنے کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے اتنی اچھی زبان عطا کی گئی ہے، لوگ میری بات کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، تو میں کیوں خاموش رہوں۔ پھر آگے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، یعنی وہ ان کو پتہ ہے کہ میں شکوہ اللہ سے کر رہا ہوں، جو کہ کسی بھی طرح سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے ایک قابل قبول عمل نہیں ہے، قابل قبول عمل نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہوں۔ پھر جو ہے وہ جواب شکوہ میں جو ہے انہوں نے اس کی توجیحات پیش کی تھیں، وہ ہم پھر بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ وہ پھر اپنے آپ سے ہی مخاطب ہیں کہ میرے منہ میں خاک، خاکم بدہن، دہن کہتے ہیں زبان، خاکم خاک، تو یعنی خاکم بدہن یعنی میرے منہ میں خاک، خاکم بدہن میرے منہ میں خاک کہ میں تجھ سے شکوہ کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے، اب وہ ایک منظر کشی کر رہے ہیں،
اس زمانے کی جب اسلام کا اتنا دورہ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پوری کائنات کا بادشاہ اور یکتائی کے قابل ماننے والے لوگ بہت کم تھے، ابھی اسلام پوری طرح سے پھیلا نہیں تھا. تو وہ اس زمانے کی منظر کشی یہاں پہ کی جا رہی ہے. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر. یعنی کہ جو ہے جب اسلام کا بول بالا نہیں تھا تو ایک عجیب ہی منظر تھا. اللہ کہیں پتھروں کو پوجا جا رہا تھا اور کہیں شجر یعنی درختوں کی پوجا کی جا رہی تھی. تو خوگر کہتے ہیں عادی کو، خوگر پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، یعنی خوگر عادی تھی، انسان کی نظر عادی تھی. پیکر محسوس، پیکر یعنی کوئی بھی ایسا فگر جس کو محسوس کیا جا سکے، کوئی بھی ایسا سراپا جس کو دیکھا جا سکے، اس کو وہ عبادت کے قابل جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ان کو جو ہے وہ قائل کیا جا سکتا تھا. جو ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا اللہ، ان کی وہ عبادت بھلا کیوں کرتے؟ تو وہ تو عادی تھے کہ وہ جس کو دیکھ رہے ہیں اس کو پوج رہے ہیں، چاہے وہ درخت ہوں چاہے پتھر ہوں. تو نظر ہی نہیں آتا تھا، تو کس طرح جو ہے وہ تجھے ماننے والے، تیرا نام لینے والے بن جاتے. یعنی جو وہ اگلا مصرع ہے، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، کیونکہ وہ تجھے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے تو وہ مانتے کیوں تجھے. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. یعنی یہی کہ ہم مسلمان ہی تھے جس نے اسلام کا پرچار کیا، اور ملت اسلامیہ کی طاقت سے ہی، قوت بازو مسلم کی طاقت سے ہی جو ہے وہ تیرا نام جو ہے وہ دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلنا شروع ہوا اور تیرے نام لیوا پیدا ہوئے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز یعنی وہی عربی قوم. اور پھر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اگر حالت جنگ میں بھی ہوتے تھے اور بلاوا آتا تھا نماز کا، تو اسی وقت تمام کام ترک کر کے، تمام کام چھوڑ کے قبلہ روح ہو کے تیری طرف تیری ثنا بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر جو نیکسٹ مصرع ہے اس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. صف وہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم صفیں بچھا لیتے ہیں. ایک قاعدہ ہے کہ اس کو ہمیں اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں تیرے در پہ حاضری دینی ہوتی ہے، تو ہم صفیں بچھا لیتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جب ہم جھکتے ہیں تو ہم کسی بھی قسم کا جو ہے وہ فرق نہیں رکھتے انسانوں کے درمیان. جب ہم تیرے آگے جھک گئے تو ہم میں سے نہ کوئی اب امیر ہے، نہ غریب ہے، نہ کالا ہے، نہ گورا ہے، نہ محمود و ایاز. محمود جو ہے وہ بادشاہ تھا اور ایاز ان کا غلام. تو ان کی بھی یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس نے جو ہے وہ کسی اور طرح سے اللہ کے سامنے جھکنا ہے یا حاضری دینی ہے، اور اس کا اگر کوئی غلام ہے تو اس کی صف کوئی الگ ہوگی اور وہ الگ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ حاضری دے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جب آگے ہم جھکتے ہیں تو ہم کسی بھی قسم کا فرق روا نہیں رکھتے اور بالکل ایک ہو کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے ہم جھکتے ہیں اور اس کی ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی بادشاہت اور اس کی یکتائی کا جو ہے وہ ہم اعتراف کرتے ہیں. نیکسٹ مصرع بھی یہی ہے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. یعنی وہی کہ جو ہے وہ محتاج اور غنی جو کہ خدا نخواستہ جیسے محتاج ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے، مالی طور پہ یا جسمانی طور پہ، یا اگر غنی ہیں تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک. حوالہ دیا گیا ہے کہ امتیں تو اور بھی ہیں، قومیں تو اور بھی ہیں، ان میں بھی تو گناہ گار ہیں، کیونکہ اچھے برے لوگ تو سب جگہ ہوتے ہیں، سب قوموں میں ہوتے ہیں، سب ذاتوں میں ہوتے ہیں. تو ان میں بھی تو گناہ گار ہیں جو گناہ کر رہے ہیں، جو تیرے سرے سے نام لیوا ہی نہیں ہیں. اور آگے پھر یہ بتایا گیا ہے کہ عجز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں. یعنی عجز جو ہے وہ ورڈ نکلا ہے عاجزی سے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی ہیں ان قوموں میں جو کہ بہت عاجز ہیں، بہت جو ہے وہ انکساری والے ہیں، اور
ظاہری بات ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کافی مغرور ہوں گے، مست مئے پندار بھی ہیں، مست یعنی کہ غرق ہوئے میں ہیں، مست ہوئے میں بالکل، ان کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ جب آپ کسی چیز میں مست ہوتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ مئے میں مئے جو ہے وہ اس کو ہم شراب سے تشبیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے اس مصرعے میں مئے پندار بھی ہیں، مستے مئے پندار بھی ہیں، یعنی کہ غرور کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے خیالوں میں اتنے گم ہیں، اتنے مصروف ہیں، اتنے غرق ہوئے میں ہیں کہ مطلب ان کو اور کسی کام کی ہوش ہی نہیں ہے، تجھے یاد کرنے کی یا تیرا نام لینے کی تو ان کو ہوش ہی نہیں ہے۔ ان میں کاہل بھی ہیں، کاہل یعنی کہ سست، اور جو ہے وہ کام چور بھی ہیں، غافل بھی ہیں، یعنی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی بھی قسم کا ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی زندگی میں ان کا مقصد کیا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ اتنے غافل ہیں ہر چیز سے، اور تیرے نام لینے کا تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہوشیار بھی ہیں، اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہوشیار ہیں، جن کو اپنے نفع نقصان کا پتہ ہے، ان کی زندگی میں آنے کا کیا مقصد ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، مگر ان میں جو ہے وہ اتنی تعداد، سینکڑوں میں تعداد ہیں ان لوگوں کی جو کہ تیرے نام سے بیزار ہیں، جو تیرا نام لینا چاہتے ہی نہیں، جو تجھے یاد کرنا چاہتے ہی نہیں۔ تو یعنی وہ ان ساری یہ منظر کشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کو باور کرانے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہم باور کروانے والے نعوذ باللہ کون ہوتے ہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ لیکن ہم جو ہیں وہ یہ تصویر کھینچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ بھی تو ہیں جو اتنے گناہ گار ہیں اور ان کی رسی تو نہیں کھینچتا، ان کو اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، تو ہم تیرے نام لیوا ہیں، ہم پہ ہی، یعنی یہ جو اگلا مصرع ہے نا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشیانوں پر، اغیار کہتے ہیں غیر، جو تیری رحمتیں برس رہی ہیں وہ اغیار کے کاشانوں پر، یعنی کہ ان کے گھونسلوں پر، ان کے گھروں پر، انہی پر کیوں اللہ تعالیٰ تیری رحمتیں برس رہی ہیں؟ وہ تو اتنے گناہ گار بھی ہیں۔ لیکن بجلیاں برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر برق بجلی، یعنی کہ جو اب یہ کوئی سمبولک نہیں ہے کہ جی بجلی ہی گر رہی ہے، نہیں، بجلیاں یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب ہم ہی پہ نازل کیوں ہو رہا ہے، ہم ہی اللہ تعالیٰ تیری رحمتوں سے محروم کیوں ہیں، ہمیں کیوں جو ہے وہ تیری رحمتوں، ہم پر کیوں تیری رحمتوں کی بارش نہیں ہو رہی، ہم ہی تیری جو ہے وہ ناراضگی کے زیر اثر کیوں ہیں، ہم پر بھی تو اپنی رحمتیں برسا، جبکہ ہم تیرے نام لیوا ہیں، اغیار پہ، غیروں پہ، کافروں پہ، دوسرے لوگوں پہ ہی تیری رحمتیں کیوں برس رہی ہیں۔ تو یہ شکوہ ہے جو علامہ محمد اقبال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس نظم میں کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے، اور اس پوری نظم کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے، کیا شکوہ ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔